مزید یہ کہ اس شخص نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے اور آ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پر رکھ دیے۔ صحابہ اور تعجب میں کہ بھئی یہ آدمی مدینے کا بھی نہیں ہے، باہر کا بھی نہیں لگ رہا ہے، اور بے تکلفی اتنی کہ پہلی ملاقات اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور اللہ کے نبی کی رانوں پر ہاتھ بھی رکھ دیے۔ تو صحابہ کرام اور تعجب میں سے دیکھنے لگے۔ دوسری اہم بات یہ عرض کرنی ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے بار بار کہ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہوا کرے جھجکا نہ کریں۔ میں اس میں ایک بات عرض کر دوں بس کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھا سب کو ہٹاتے ہوئے آپ کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا۔ صحابہ نے بڑے تعجب سے دیکھا کہ یہ شخص مدینے کا ہے یا مدینے کے باہر کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ مدینے کا بھی نہیں، چونکہ ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں۔ اور پھر اس بات پر بھی تعجب ہوا کہ یہ باہر کا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر یہ باہر کا ہوتا یہ شخص تو اس کے کپڑوں پر کچھ نہ کچھ دھول ہوتی، میل کچیل ہوتا، کپڑے بالکل سفید، چہرہ چمک رہا ہے، نورانی چہرہ، اور بال کالے، زبردست خوبصورت انسان۔ اور پھر مزید یہ کہ اس شخص نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے اور آ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پر رکھ دیے۔ صحابہ اور تعجب میں کہ بھئی یہ آدمی مدینے کا بھی نہیں ہے، باہر کا بھی نہیں لگ رہا ہے، اور بے تکلفی اتنی کہ پہلی ملاقات اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے اور اللہ کے نبی کی رانوں پر ہاتھ بھی رکھ دیے۔ تو صحابہ کرام اور تعجب میں سے دیکھنے لگے۔ اور اس شخص نے کہا کہ محمد یہ بتائیے ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ ایمان یہ چیز ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں آپ نے صحیح کہا۔ صحابہ اور تعجب میں، کبھی سوال بھی کر رہا ہے اور تائید بھی کر رہا ہے کہ جیسے پہلے سے پتہ ہو، اور سوال ایسے کر رہا ہے جیسے پہلے سے پتہ نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول محمد یہ بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتلایا، وہ تفصیل ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا اس شخص نے کہ اللہ کے رسول بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے احسان کے بارے میں بتلایا اور یہ سوال کیا، اور پھر وہ اللہ کے نبی نے جب بتلایا وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ صحابہ کرام خاموش رہے، تعجب تو تھا ہی انہیں کہ یہ کون شخص ہے آخر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس پر میں غور کیا میں نے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام باقی سارے احکام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور بتا کر کے چلے جاتے ہیں، یہ اتنا لمبا پروسیس اختیار نہیں کر رہے، تو یہاں بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کو آ کر کے بتلا دیتے اللہ کے رسول ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے اور احسان یہ ہے، اللہ کے رسول صحابہ کو بتلا دیتے۔ لیکن یہ سوال جواب کا سلسلہ اتنا لمبا کیوں، اور پھر اتنا لمبا پروسیس صحابہ کو باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے۔ تعجب یعنی اچنبے کے کام کر رہے ہیں جبرائیل، تاکہ صحابہ بالکل پوری طرح متوجہ ہو جائیں۔ اچنبے کا کوئی کام ہوتا ہے تو آدمی اسے توجہ سے دیکھتے ہی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ سوال جواب سے علم کی راہیں کھلتی ہیں، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ یہ بتلانے کے لیے اتنا لمبا پروسیس ہے، سوال کی اہمیت بتلانے کے لیے۔ سوال سے آدمی کا ذہن کھلتا ہے، سوال سے جواب دینے والے کا بھی ذہن کھلتا ہے، اور سوال سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جواب دینے والا بھی مطالعہ کرتا ہے، پڑھ کے آتا ہے، اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی خاص طور سے مجمع میں جب کوئی سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب دوسروں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے سوال پوچھنے میں بالکل جھجکنا نہ کریں۔